سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرئين لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعز فكمل لها قراء وقرآن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے حکم فرمایا ہے ان مطلقہ عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی جائے، طلاق دی گئی، اور المدخول بہن یعنی جن سے صحبت ہو چکی ہے، نکاح ہوا، صحبت ہوئی، ذوات الاقراء اور ہیں بھی حیض والی، یعنی چھوٹی بھی نہیں اور اتنی عمر بھی نہیں کہ حیض بند ہو جائے، بے ان یتربصنا کہ وہ انتظار کریں 3 حیض. کیا مانا؟ بے ان تمکث احداہن کہ وہ عورت جب اس کو اس کا خاوند طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے. جب 3 حیض گزر جائیں ثم تتزوج ان شاءت، اگر وہ چاہے تو پھر جہاں چاہے جا کے اپنی شادی کرے، یعنی جب تک عدت نہ گزرے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی. اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ وقد اخرج الائمۃ الاربعۃ، چاروں امام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کیونکہ قرآن میں لفظ تو عام ہے نا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو لفظ مطلقات عام ہے یعنی حرہ ہو یا باندی ہو، لیکن ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ باندی کا حکم علیحدہ ہے، کیونکہ عامہ جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ بھی 2 حیض ہوگی، اور اس کے بعد وہ نصف اصل میں اس کے لیے احکام ہیں جو حرہ کے لیے ہیں نصف. تو اب وہ تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا تھا ایام حیض کو، تو لہذا اس کے 2 حیض عدت ہوگی. اگر حرہ ہوگی تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوگی. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس لیے چونکہ قرء جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت ہے، بالغ ہے، حیض والی ہے، نکاح والی ہے، خامد سے صحبت ہو چکی ہے یا خلوت صحیحہ ہو چکی، اب خامد نے طلاق دی تو عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت وہی ہے 3، لیکن 3 حیض کے بجائے 3 طہر. 3 طہر گزرنے کے بعد اب عورت جو ہے وہ آزاد ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر طلاق رجی تھی اور عدت میں خاوند نے رجوع کر لیا تو خاوند کا زیادہ حق ہے. اچھا، اب عورت جو ہے وہ حرہ نہیں بلکہ باندی ہے جو جنگ میں کسی کو ملی، اگر اس کو طلاق دی جائے گی تو اس کی عدت 2 حیض ہو. ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن اسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيزتان
رواہ ابو داؤد والترمذی ابن ماجہ ولکن مظاہر ھذا ضعیف بالکلیۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر ابن اسلم مخزومی سے روایت کی ہے، انہوں نے قاسم سے، انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق الامۃ تطلیقتان، اگر کوئی باندی کو طلاق دے گا تو اس کی طلاق جو ہے 2 طلاقیں ہیں، اور اس کی عدت جو ہے وہ بھی 2 حیض ہیں، عدتھا حیضتان۔ اس کو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے بھی روایت فرمایا ہے، لیکن اس میں جو راوی ہے مظاہر یہ ضعیف ہے۔ وقال الحافظ الدارقطنی وغیرہ والصحیح انه من قول القاسم بن محمد نفسه، حتیٰ کہ حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ قول ہے قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وربا ابن ماجہ من طریق عطیۃ الاوفی عن ابن عمر مرفوعا، لیکن اسی روایت کو ابن ماجہ نے ایک دوسری سند سے یعنی عطیۃ الاوفی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نے مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح روایت فرمائی ہے۔ قال الدارقطنی والصحیح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قالوا هكذا روى عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف، کہ اس میں کسی بات کا کوئی خلاف نہیں ہے۔ وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء۔ وحكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه وقد قال ابن أبي حاتم۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب 2 قول ہو گئے۔ ایک قول تو یہ ہوا کہ بھئی حرہ کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور آما جو ہے باندی جو ہے لونڈی یا کنیز اس کی عدت جو ہے 2 حیض۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت کی عدت جو ہے برابر ہے، چاہے وہ حرہ ہو چاہے وہ آما ہو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں جو ہیں وہ عدت گزاریں کتنی؟ 3 حیض۔ تو جب اللہ نے مطلقات میں عموم فرمایا ہے، کوئی قید نہیں فرمائی حرہ ہے یا آما ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حرہ اور آما کی عدت جو ہے وہ برابر ہے۔ لیکن جمہور صحابہ اور ائمہ 4 یعنی 4 امام جو ہیں وہ اس طرف ہیں کہ نہیں، حرہ کی عدت میں اور آما کی عدت میں فرق ہے، حرہ کی عدت میں اور طلاق میں اور آما کی طلاق میں فرق ہے، اور حرہ کے احکام میں اور آما کے احکام میں فرق ہے، لہذا اس کے لیے طلاقیں بھی 2 ہوں گی اور اس کی عدت جو ہے وہ بھی 2 ہوگی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر امام صاحب نے قروء کا معنی کیا لیا ہے؟ حیض۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قروء کا معنی کیا لیا ہے؟ طہر۔ اچھا، اب یہ حدیث جس کو خود ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اس حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ طلاق الامۃ تطلیقتان و عدتھا حیضتان، کہ اس کی طلاق کیا ہے؟ 2 طلاقیں، اور عدت کیا ہے؟ 2 حیض۔ تو جب 2 حیض کی تفسیر خود حدیث میں آ جائے، ایک نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن میں لفظ ہے قروء کا، تفسیر میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو، یعنی اصل تو لفظ ہے نا قرآن میں کہ ثلاثۃ قروء، اب بھی قروء کا معنی تھی تو حیض بھی ہوتا ہے طہر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث مبارک ملی جس میں آ گیا کہ حضور نے فرمایا حیض، تو حضور نے قروء کا معنی کیا کیا؟ حیض۔ اچھا، یہ حدیث ضعیف ہے نا، جو عطیہ نے نقل فرمائی ہے وہ تو مرفوع ہے۔ تو جب خود حضور پاک ایک لفظ کا ترجمہ فرما دیں تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ آ گیا، لیکن اس کی تفسیر جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل جائے تو پھر اور تو کوئی تفسیر ہو نہیں سکتی، پھر تو وہی تفسیر سب سے اعلیٰ اور اولا ہوتی ہے جو خود حضور فرما دیں، کیونکہ اللہ کا قرآن جن پہ نازل ہوا ہے اللہ ہی نے انہیں پڑھایا ہے، اللہ ہی نے ان کے سینے میں قرآن جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اب آپ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ
کہ کتنی احتیاط سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی قول اختیار فرماتے ہیں کہ بھی لفظ تو ازداد میں ہے، بمانے حیض بھی ہے، بمانے طہر بھی ہے، لیکن چونکہ ایک حدیث مبارک میں تفسیر حیض سے مل گئی تو لہذا امام صاحب نے اسی کو ترجیح۔ اب جناب فرماتے ہیں وقت قال ابن بیات مدنا ابی قالتنا ابن یمان قالتنا اسماعیل یعنی ابن عیاش ان عمر ابن مہاجر ان ابیہ ان اسماء بنت یزید ابن السکن الانصاریہ رضی اللہ تعالی قالت طلقت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا حديث غريب من هذا الوجه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سبب نزول بیان فرماتے ہیں کہ بھی یہ آیت مبارک نازل جو ہوئی تو اس کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس واقعے پہ نازل ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ بی بی اسماء جو تھیں بنت سکن انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے زمانے میں ان کو طلاق ہوئی۔ جب حضور کے زمانے میں طلاق ہوئی تو اس وقت تک کوئی عدت طلاق کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب ان کو طلاق ہوئی اور حضور کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اللہ نے قرآن میں عدت طلاق بھی نازل فرما دی۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس سبب میں اتری ہے، گو اس حدیث میں اس سند کے اندر غرابت پائی جاتی ہے۔ اب جناب فرماتی ہیں وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالاقراء ما هو على قولين احدهما ان المراد بها الطهار وقال مالك في الموطأ بن شهاب وتناعشة انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن بكر دخلت الدم من الحيضة الثالثة وذكر ذلك لأمرة بنت عبد الرحمن وقال صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الإكراه انما الإكراه والأطهار وقال مالك بن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك نافع عبد الله بن عمر انه كان يقول اذا طلق رجل امراته ودخل في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها وقال مالك وهو الامر عندنا وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم القاسم وروى وسلمان وابي بكر عبد الرحمن بن عطاء بن ابي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وابي ثور ورواية احمد واستدل عليه بقوله تعالى وطلقوهن لعدتهن قبل الطهر ولما كان الطهر الذي يطلق فيه مغتصبا دل على انه احد الاكراه الثلاثة المامور بها ولهذا قال هؤلاء ان المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة واقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدة 32 يوما ولحظتان واستشهد ابو عبید وغير ذلك بقول الشاعر وهو العشي ففي كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصى عظيم ازائك مورثة مالا وفي الاصل فاتا لماذا فيها من قروء النسائك يمدو اميرا من امراء العرب آسر الغزو على المقام التازات ايام الطور من نساء لم يواقعهن فيه۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب اس میں اختلاف ہے، سلف میں بھی اور خلف میں بھی، یعنی صحابہ کے زمانے سے لے کر آخر تک اختلاف ہے۔ دو قول ہیں کہ بھی ثلاثۃ قروء سے کیا مراد ہے، طہر مراد ہے یا حیض مراد ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور یہ اختلاف جو ہے سلف سے لے کر خلف تک یعنی تمام میں یہ اختلاف چلا آیا ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ قروء کا معنی طہر لیتے ہیں اور بعض حضرات جو ہیں وہ قروء کا معنی حیض لیتے ہیں۔ اب چونکہ مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پہلا قول نقل فرما رہے ہیں، چونکہ ان کا اپنا میلان جو ہے وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مسائل فقہیہ میں ہے، تو فرماتی ہیں کہ ان المراد بہا الاطہار، کہ قروء سے مراد کیا ہے، طہر،
فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ جب بی بی حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور بی بی یہ حفصہ جو ہیں یہ عبد الرحمن کی بیٹی ہے، یعنی بی بی حفصہ جو ہوئیں یہ ابو بکر کے بیٹے کی بیٹی ہوئی ہیں۔ حین دخلت فی الدم من الحیضۃ الثالثۃ، جب ان کو طلاق ہوئی اور ایک حیض گزر گیا، دوسرا پھر تیسرے حیض میں داخل ہوئیں، تو انہوں نے کہا بس یہ آخر ہے، اس لیے کہ طہر یعنی کامل ہو گئے ان کے نزدیک جو ہے قرو بابا نے۔ فذکرت ذلک لعمرۃ بنت عبد الرحمن، انہوں نے کہا ٹھیک کہا عروہ نے۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کافی جھگڑا ہوا، بعض فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء سے کیا مراد ہے، وہ کہتے ہیں اطہار طہر مراد ہے۔ بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ثلاثۃ قروء جو ہے وہ عدت ہے، لیکن جانتے ہو کہ اقراء یہ قروء ہے کیا چیز؟ ان نے بی بی عائشہ نے فرمایا کہ قروء سے مراد جو ہے طہر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ان حضرات سے بھی روایت نقل فرمائی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے فقہا سے بات فرمائی اور ان سے بات ہوئی تو ان نے یہی ترجمہ فرمایا کہ قروء سے مراد جو ہے وہ اطہار ہے۔ اسی طرح ایک قول حضرت ابن عباس سے بھی نقل ہوا ہے، حضرت زید ابن ثابت سے، سالم سے، قاسم سے، عروہ سے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ بھی ثلاثۃ قروء سے کیا مراد ہے کہ 3 طہر اطہار جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ طلاق عورت کو کب دو؟ جب عورت طلاق کی عدت میں، کیا مانا؟ اس وقت میں جب وقت ہو طلاق کا۔ تو طلاق کا وقت کیا ہے؟ طہر، چونکہ حکم یہ ہے کہ آدمی حیض کی حالت میں بھی طلاق نہ دے، تو کب طلاق دے؟ جب طہر ہو، اور طہر بھی وہ جس میں میاں بیوی نے جماع بھی نہ کیا ہو، یعنی آپس میں جماع بھی نہ کیا ہو، اس میں طلاق دے۔ کیوں؟ جماع کیا ہو سکتا ہے کہ نطفہ ٹھہر چکا ہو، تو اب اس عورت کے لیے تو پھر مسئلہ بن گیا نا، اس کی عدت بنے گی وضع حمل، وہ تو پھر 10 مہینے تک بیچاری بیٹھی رہے گی نا۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جائے، تم نے طلاق دینی ہے، بس طلاق دے دو، اس کے ساتھ جماع نہ کرو۔ کیوں؟ جماع کرنے میں اللہ قادر ہے، کوئی نطفہ ٹھہر جائے، بچہ ہو جائے، حمل ہو جائے، تو اب عورت کی عدت جا کر بنے گی وضع حمل۔ تو جب حمل وضع ہو تو 10 مہینے بیچاری کے لیے عدت آ گئی، 10 مہینے بیٹھی رہے، تم نے چھوڑ دیا وہ 10 مہینے، اور تمہاری وجہ سے پھنسی بھی رہے۔ اس کے بعد پھر بچے کا بھی مسئلہ، پھر رضاعت کا مسئلہ، پھر دودھ پلانے کے مسئلے، پھر اس کے بعد بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اس آیت میں آیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور طلاق دینے کا وقت کون سا ہے؟ طہر، تو لہذا یہاں بھی مراد جو ہے وہ طہر مراد ہے۔ انہوں نے اس آیت مبارک سے بھی استدلال فرمایا ہے۔ اچھا، اب جناب اس طرح فرماتے ہیں کہ بھئی جب معتدہ، یعنی جس کو عدت والی عورت، جس کو طلاق ہو چکی، جب اپنی عدت پوری کر دے اور اپنے تیسرے حیض میں داخل ہو جائے تو گویا کہ بس وہ خلاص اپنی عدت پوری کر چکی۔ اور کہتے ہیں کہ کم سے کم مدت جو ہے جس میں عورت جو ہے اپنی عدت پوری کر لے، 32 یومن ولحظتان، ان کے نزدیک بنیں گے 32 دن اور کچھ تھوڑا سا وقت۔ اچھا، اسی پر انہوں نے ایک شاعر کے شعر سے بھی استدلال کیا ہے کہ میرا جو امیر ہے، بادشاہ ہے، وہ ہر وقت جو ہے جہاد میں، غزوات میں مصروف رہتا ہے، لماذا فیہا من قرء نساء کا، کہ وہ اپنی عورتوں کے ایام طہر جو ہیں وہ بھی بیچارے پہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو جنگوں میں مصروف ہوتا ہے، کہاں اپنی بیوی کے پاس آئے اور ملے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اس نے بھی قروء کا معنی جو ہے وہ طہر لیا ہے، تو لہذا شاعر سے بھی انہوں نے استدلال فرمایا۔ اچھا جی، اب جناب یہ تھا پہلا قول۔ اب دوسرا قول کیا ہے؟ والقول الثانی ان المراد بالاقراء الحیض، دوسرا قول جو ہے کہ نہیں، اقراء جو معنی ہے ثلاثۃ قروء کا معنی کیا ہے؟ حیض۔ فلا تنقضی العدۃ حتی تطہر من الحیضۃ الثالثۃ، جب تک عورت 3 حیض گزار کے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک عدت ختم نہیں ہوگی۔ زاد آخرون وتغتسل منها،
اور بعد نے یہ بھی زیادہ کیا کہ 3 حیض گزارنے کے بعد عورت غسل بھی کر لے، پاک ہو جائے، پھر آزاد ہوگی۔ وَأَقَلُّ وَقْتَ تَسْتَغْفِرُ الْمَرْأَةُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 33 يَوْمًا 33 يَوْمًا وَلَحْظَةً، یعنی 33 دن اور کچھ دیر۔ قال الثوری عن منصور عن ابراہیم عن القمۃ قال كنا عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کی خدمت میں تھے۔ فجاءت امرأة فقالت ان زوجی فارقنی بواحدۃ او اثنتین فجاءنی وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي فقال عمر لعبد الله بن مسعود نرى امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة قال وانا ارى ذلك وهكذا روى عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعبادة بن الصامت وانس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإكرمة محمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقال بن حيان والسدي ومقول والزاق وطال الخراساني أنهم قالوا الإقراء والحيض وهذا مذهب ابي حنيفه واصحابه واصح الروايتين عن الامام احمد بن حنبل وحكى عن الحسن انه قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الاقراء والحيض وهو مذهب الثوري والاوزاعي وابن ابي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وابي عبيد وإسحاق بن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة بن الزبير فاطمة بن ابي حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ابدا الصلاة ايام اقرائك فهذا لو صار كان سريا في ان القراء هو الحيض۔ اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ بھئی دوسرا قول کیا ہے کہ اقراء سے مراد کیا، قرء سے مراد کیا ہے، حیض ہے۔ اچھا، پہلے مسلک کے مطابق وہ فرماتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جس میں عدت گزار لے عورت بن جائیں گے 32 دن اور کچھ لحظہ، اور اس میں بنیں گے 33 دن اور کچھ لحظہ۔ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ وجاءت امرأة فقالت ان زوجی فارقنی، میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے 1 یا 2۔ اس کے بعد جب آیا فقد نزعت ثيابي واغلقت بابي، کہ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور دروازہ بند کیا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة، یعنی یہ اس حال میں ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں، دروازہ بند کرنے کا، یعنی کنایا تھا کہ بھئی میں اب وہ میرے پاس نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے تو مانا یہ ہے کہ حیض میں ہے۔ ان نے بھی فرمایا کہ ہاں میں اسی طرح سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جو پہلے مسلک میں آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے لیا بی بی عائشہ کا قول، اور ایک روایت میں آیا حضرت ابن عباس سے اور زید ابن ثابت سے کہ قرء کا معنی کیا ہے، طہر ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جناب قرء کا معنی حیض کرنے والوں میں کون کون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یعنی خلفائے راشدین سارے، ابی الدرداء، ابن عباس، سعید المسیب، نہ اس کے بعد عبادۃ بن الصامت، انس ابن مالک، ابن مسعود، معاذ، ابی ابن کعب، ابی موسیٰ الاشعری، ابن عباس، اور یہ سارے کے سارے کیا کہتی ہیں کہ قرء کا معنی حیض ہے، اور یہی مذہب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یعنی آپ خود اندازہ فرما لیں کہ وہاں صرف بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس لیے تو وہ شعر ڈھونڈ رہے تھے نا کہ بھی ایک شاعر کا شعر بھی لے آئے بیچارے دلیل میں۔ بھئی جب اللہ کا قرآن حدیث موجود ہے تو پھر شاعر کے شعر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ اب یہاں جو ہے، اب دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول میں کتنا بڑا، انہوں نے کس کا قول لیا ہے کہ سارے خلفاء، تمام یعنی خلفاء اربع، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ، اچھا اس کے بعد ابی عبداللہ ابن مسعود، اس کے بعد ابی موسیٰ الاشعری، ابی ابن کعب، یہ سب۔ اچھا، اور آگے جا کے انہوں نے فرمایا کہ اکابر اصحاب رسول اللہ،
کہ حضور کے صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں سب کہتے ہیں کہ قرو کا معنی جو ہے وہ حیض ہے، قرو کا معنی جو ہے وہ حیض ہے۔ اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام ثوری، اوزاعی، ابن ابی لیلہ، ابن شمرمہ، حسن بن صالح، ابی عبید، اسحاق بن راہویہ، ان سب کا بھی یہی مذہب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن اگر وہ سند بالکل صحیح ہوتی، کوئی ضعف نہ ہوتا، تو پھر تو کوئی دو قول ہو ہی نہیں سکتے تھے نا، لیکن اس میں چونکہ ضعف پایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اصولی بات یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جب ایک بات میں یعنی لفظ ہے اور دو معنی کا احتمال ہے، کیونکہ بعض اوقات یاد رکھیں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، جیسے عین، عین کا معنی یہ آنکھ بھی ہے، اچھا عین کا معنی نہر بھی ہے، عین زبیدہ، عین زرگاہ، اچھا عین کا معنی جاسوس بھی ہے جو جاسوسی کرتے ہیں، اچھا عین کا معنی جو ہے یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے جس میں یہ اللہ نے لچک رکھی ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں، عین کا معنی سورج بھی ہے۔ اچھا اب ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اب ہم اگر کوئی بات آ جائے، لفظ آ جائے، تو سب سے پہلے کس کا ترجمہ کس سے پوچھیں گے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی اس لفظ کا ترجمہ سرکار نے کیا فرمایا۔ اچھا حضور پاک کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ خلفائے راشدین، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھی خلفائے راشدین جو ہیں جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اور جو حضور کے ہر وقت سفر حضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے کس قول کو لیا ہے؟ جو قول وہ لے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے تو لے نہیں رہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور کا فرمان مبارک کچھ ہو اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کوئی اور بات کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں چار خلفاء یعنی متفق ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بات حضور کے فرمان کے خلاف ہو۔ اب خلفائے راشدین نے بھی اسی کو لیا۔ اچھا مسئلہ تھا قرآن کا، اب قرات میں سب سے بڑا قاری کون تھا؟ ابی ابن کعب۔ مسئلہ تھا تفقہ کا، تو فقہ میں اونچا مقام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اجلہ صحابہ، فقہاء صحابہ، تو یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام ثوری، اوزاعی، ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، فاطمہ بنت ابی حبیش کو حضور نے فرمایا کہ دعی الصلاۃ ایام اقراءک، کہ اے بی بی تم نماز چھوڑ دیا کرو جب حیض کے دن ہو۔ تو اقراء مانا حیض، کیونکہ طہر میں نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مفسر فرماتا ہے کہ بھی اگر یہ حدیث سیغت کے اعلیٰ مقام کو ہوتی پھر تو بات صریح ہو گئی تھی، لیکن اس میں منذر جو ہے اس کو ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ مجہول ہے اور مشہور نہیں ہے، لیکن وذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ اب دیکھو بھی ابن ابی حاتم نے کہا یہ مجہول ہے، یعنی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ابن حبان اس کو ثقہ نقل کر رہا ہے، پتہ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اب دیکھو نا، ایک آدمی کہہ دے جی کہ اس میں ایک راوی جو ہے مجہول ہے، کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ کون ہے، اس کا ہمیں اتا پتہ نہیں مل رہا۔ مجہول کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ مجہول ہے، کوئی معلوم نہیں ہو رہا آگے کون ہے۔ بھئی ابن حبان اس کو ثقہ لکھ رہا ہے تو مجہول کہاں رہ گیا وہ غریب؟ وہ بھی مجہول ہے جس کو ابن حبان نے ثقہ لکھا ہو، اور یہ کیسے ابن حبان اس کو ثقات میں درج کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اور خود فرما رہے ہیں وذکرہ ابن حبان فی الثقات، ابن حبان نے البتہ اس کو ثقات میں لکھا ہے۔ اب جناب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل القرء فی کلام العرب الوقت لمجیء الشیء المعتادۃ مجیئہ فی وقت معلوم ولادبار الشیء المعتاد ادبارہ لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي ان يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب اليه بعض الاصوليين والله اعلم۔
اب فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرو کا معنی لغت عرب میں ایسا وقت ہے، یعنی ایک ایسی چیز کا وقت کہ جس کا آنا جو ہے وہ وقت معلوم میں معین ہو اور جس کا جانا بھی وقت معلوم میں معین ہو، تو لہذا یہ معنی دونوں میں آ سکتا ہے، چونکہ حیض آتا بھی ہے حیض جاتا بھی ہے، طہر آتا بھی ہے طہر جاتا بھی ہے، تو لہذا یہ لفظ جو ہے دونوں کے لیے مشترک ہے، قرو بھی استعمال ہو سکتا ہے اور حیض میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ النِّسْوَةِ إِنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْوَقْتُ وَقَالَ أَبُو عَمْرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَرَبُ تُسَمَّى الْحَيْضُ قُرْءًا وَتُسَمَّى الطُّهْرُ قُرْءًا وَتُسَمَّى الطُّهْرُ وَالْحَيْضُ جَمِيعًا قُرْءًا۔ اب ابو عمرو بن العلاء نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر بے اعتبار لغت کے وہ حیض کو بھی قرو کہتے ہیں، طہر کو بھی قرو کہتے ہیں، حیض اور طہر دونوں کو بھی قرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وقال الشيخ ابو عمر بن عبد الله يختلف على مثال العرب الفقهاء ان القرى يراد به الحيض ويراد به الطهر وانما يختلف في المراد من الايه ما هو على قولين۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا کہ یہ لفظ دونوں استعمال ہوتا ہے، یعنی حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل اختلاف تو اس بات میں ہے کہ بھی اس آیت مبارک میں مراد کیا ہے، تو لہذا بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی لیے اب آپ دیکھ لیں، خود اندازہ کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی آخر تھوڑا بہت عقل دیا، ذرا اللہ پاک اپنے دین میں لگائے، اللہ پاک اپنے قرآن و سنت کے اندر لگائے، اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ عقل فہم دیا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، مفسر ابن کثیر، یعنی اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا محدث ہے اور اتنا بڑا مؤرخ ہے، یعنی آپ کو اللہ نے تینوں فن عطا فرمائے ہیں، یعنی تفسیر میں بھی اللہ نے ایسا فن عطا فرمایا کہ آپ کی تفسیر مبارک ایسی مقبول ہوئی کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اللہ نے حدیث میں بھی آپ کو بڑا مقام دیا ہے اور تاریخ میں بھی آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ کی تاریخ جو ہے وہ بھی بڑی مستند ہے، لیکن اسی سے اندازہ فرما لیں کہ اتنا بڑا عالم جو ہے وہ بھی چاروں اماموں کے قول نقل کر رہا ہے، باہر نہیں نکلتا، اسی سے اندازہ فرما لیں۔ اور آج اگر ہم دو کتابیں پڑھ لیں اور ائمہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں تو پھر خود اندازہ کریں کہ ہماری عاقبت کیا ہو، ہمارا پھر عاقبت اور انجام کیا ہو۔ یعنی اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اس نے اپنا کوئی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا ائمہ اربعہ یہ فرماتی ہیں، اس میں فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں، ان ائمہ کی دلیل کیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث مبارک ہے، ان ائمہ کی دلیل کیا ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ لغت والے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ شاعر کہہ رہے ہیں، سب کے دلائل نقل کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے آپ کو تمام ابحاث میں دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سب ابحاث جہاں فقہی مسئلہ آئے گا سب کہیں گے کہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان ائمہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی عزت دی ہے اور کتنی بڑی عظمت دی ہے کہ اتنے اتنے بڑے بڑے جہابزائے علم اور بڑے بڑے علم کے پہاڑ لوگ جو گزرے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں فلاں امام کا قول یہ ہے، اور اس کے مقابلے پر اگر میرے جیسے آدمی یعنی جن کو اللہ جانے ابھی ہمیں قاعدہ بھی پوری طرح آتا ہے یا نہیں آتا، ابھی ہمیں صحیح معنی میں عربی عبارت پڑھنے کا سلیقہ بھی نصیب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو پھر ہم نعوذ باللہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں اس امام کا کہو، چھوڑو جی کیا امام، یہی ایک ہی بات ہے کہ اپنی عاقبت بگاڑنے کے سوا اور کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سب ائمہ محدثین، تمام ائمہ فقہا، تمام علماء،
تمام محدثین مفسرین، اللہ کے تمام اولیاء، سب کی اللہ ہمیں ادب، محبت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بے ادبی سے، گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ جناب دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، وقوله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من حبل أو حيض. قالوا ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والربيع بن نصر والضحاك وغير واحد. وقوله تبارك وتعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، رد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا من أهل قضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، وأمرت أن تقول الحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. اب اللہ نے حکم دیا کہ ولا یحل لہن، عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو کچھ کہ اللہ نے ان کے رحم میں رکھا ہے. یعنی اگر طلاق کا مسئلہ آ گیا تو اب عورت کے رحم میں یعنی حیض ہے تو بتائے کہ حیض ہے، حاملہ ہے تو بتائے کہ حاملہ ہے، کیونکہ حیض اور حمل کا معاملہ جو ہے یہ عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں ہم گواہ تو نہیں مانگ سکتے، ہم کہیں کہ گواہ لے آؤ تم حیض میں ہو کہ نہیں ہو، گواہ لے آؤ گے تم حمل میں، کیوں؟ یہ مسئلہ عورت کا ہے، عورت بتائے گی. اس لیے اللہ نے ان کے لیے تحدید بیان کر دی کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کیونکہ یہ سارے احکام مانے گا بھی تو وہی نا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. ایک آدمی کا اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں، اس کا حیض نکاح طلاق کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. ان کے تو روز نکاح ہے، روز طلاقیں ہیں، روز نئی عورت ہے، نئی شراب ہے، نئی بوتل ہے، رات گئی بات گئی، صبح کو پھر تبدیل ہوگا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ حلال کا کوئی مسئلہ نہ حرام کا کوئی مسئلہ. ان کے لیے تو گوشت کھانا ہے، خنزیر کا ہو، بکرے کا ہو، دمبے کا ہو، گوشت ہی کھانا ہے ان کو. ان نے کیا پوچھنا ہے کہ یہ خنزیر ہے، یہ بکرا ہے، یہ دمبا ہے، یہ تم نے ذبح کیا ہے، جھٹکے سے مارا ہے، گولی سے مارا ہے، کرنٹ سے مارا ہے. ان کو تو گوشت کھانے سے کام ہے. یہ سارے مسائل کس کے ساتھ ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے احکام پر ایمان رکھنے والے ہیں. کیونکہ عورت کبھی جھوٹ بول دیتی ہے تاکہ میری عدت جلدی گزر جائے، کبھی عورت ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ عدت میری لمبی ہو جائے، جی میں حمل کے ساتھ ہوں. اب جب تک وضع حمل نہ ہو تو عدت تو خود بہت لمبی ہو گئی. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے وعید بیان کی کہ یہ مسئلہ جو ہے حیض کا یا یہ مسئلہ جو ہے حمل کا، یہ تعلق رکھتا ہے خالصتاً عورت کے ساتھ. عورت کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی بات بتا ہی نہیں سکتا. یہ حیض کا معاملہ ہے، کیا ہے؟ عورت ہی بتائے گی نا کہ ہاں جی مجھے حیض ہے، عورت ہی بتائے گی کہ ہاں جی مجھے حمل ہے. ورنہ آدمی کے گھر میں اپنے ساری فیملی ہوتی ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ عورت حیض کی حالت میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اور اللہ نے وعید بیان کی کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ کیا من حبل او حیض، کہ حمل ہے یا حیض. اب ایک موٹی سی بات یاد رکھو بھی، طلاق کب دی جائے؟ جب عورت طہر میں ہو. کیوں؟ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو. حیض میں تو آدمی ویسے میاں بیوی ذرا دور ہوتے ہیں نا، طور میں قربت ہوتی ہے تو بھی تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، طلاق نہ ہو، صلح ہو جائے، میاں بیوی مل جائیں، طلاق سے بچ جائے. اچھا عدت جو رکھی گئی ہے تو وہ رکھی کیوں گئی؟ بھئی اگر ایک عورت کا خاوند مر گیا 4 مہینے 10 دن عدت. اچھا ایک آدمی نے عورت کو طلاق دی، 3 حیض کرو جو ہے عدت. کیوں رکھی گئی ہے عدت؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ اس عورت کے بطن میں کوئی حمل تو نہیں، کوئی حمل تو. اچھا اس بات کا پتہ تو حیض سے لگ سکتا ہے، طہر سے تو لگ ہی نہیں سکتا. ایک فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو طلاق دینے کی جو عدت ہوگی یعنی وہی عدت گزارنے کی، طلاق عدت گزارنے کی بھی وہی عدت ہوگی. یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی طلاق دینا علیحدہ مسئلہ ہے، طلاق کے بعد وقت گزارنا علیحدہ مسئلہ ہے.
اس لیے بہرحال اب خود آپ نے فرما دیا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کیا من حبل او حیض، حمل یا حیض اگر ہے تو وہ واضح کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہی حضرت ابن عباس ابن عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قول ہے، ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، کیا مانا؟ کہتے تحدید ہے ان کے لیے کہ خلاف حق کوئی بات نہ کرو۔ اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ان المرجع فی ھذا الیہن، ضمیر ان کی طرف راجع ہے، کیونکہ لانہ امر لا یعلم الا من جہتہن، یہ حمل اور حیض کا امر جو ہے یہ عورت کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ فیتعذر اقامت البینۃ علیہن، اب اس مسئلے میں گواہ مانگنا جو ہے تو بڑا مشکل ہے کہ آدمی کہے گواہ لے آؤ حیض ہے یا نہیں ہے۔ وَرَدَّ الْأَمْرُ إِلَيْهِنَّ وَتَوَعَدْنَ فِيهِ لِأَلَّا يُخْبِرْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے تحدید آ گئی، وعید آ گئی کہ خبردار جو بات بھی کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے، جھوٹی خبر نہیں دینی۔ اما استیجالا من انقضاء العدت اور رغبۃ منها، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کی نفرت ہوتی ہے خاوند سے، طلاق ہوتی ہے، کہتے چلو جان چھوٹے جلدی عدت گزرے، اور بعض کہتی ہیں کہ نہیں تاکہ میری عدت زیادہ لمبی ہو جائے کہ شاید میری سلو ہو جائے، شاید میری سلو ہو جائے، شاید خاوند مجھے رجوع کر لے، کیونکہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ فَأُمِرَتْ أَن تُخْبِرَ بِالْحَقِّ، اللہ نے حکم دیا کہ عورت جب بھی خبر دے تو حق کی اور سچی خبر دے، بغیر زیادت ولا نقصان، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھائے نہ اپنی طرف سے کچھ کم کرے، جو حقیقت اس کے بارے میں خبر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پابندی لگا دی کہ اگر عورت کو طلاق ہو تو وہ صحیح بات کرے اور کوئی بات کو نہ چھپائے، اور طلاق گزرنے کے بعد 3 حیض یا 3 طہر عدت گزارے۔ یہ ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے ہے جن کو حیض آتا ہو۔ اچھا اگر عورت حیض آتا ہی نہیں ہے تو وہ آپ نے پڑھ لیا، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اچھا عورت چھوٹی ہے حیض آتا نہیں، تب بھی عدت 3 مہینے۔ عورت بوڑھی ہو گئی حیض بند ہو گیا، تب بھی عدت جو ہے وہ 3 مہینے۔ اچھا عدت کے اندر خامد کو رجوع کرنے کا حق ہے، خامد رجوع کر لے بات ختم ہو گئی۔ لیکن رجوع کا حق کیا ہے؟ اگر طلاق رجعی ہے، اگر طلاق بائن ہے تو پھر دوسرا نکاح کر سکتا ہے بغیر کسی حلالے کے، اگر طلاق مغلظہ ہے تو پھر اگر نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے، اپنی رضامندی سے کہیں دوسری جگہ نکاح کرے، وہ خاوند اس کا قدرتاً مر گیا یا اس خاوند سے نہ بنی اور طلاق ہو گئی، پھر عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی آ رہا تھا تو ان سے اس کے وارثوں نے لکھوا لیا کہ تم اگر 1 سال کے اندر واپس نہ آئے تو تمہاری بیوی کو طلاق ہوگی۔ اس نے یہ شرط جو ہے لکھ دی، تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ بہرحال اس قسم کے واقعات سے، کیونکہ نہ اس کی نیت ہے، نہ طلاق دینا چاہتا ہے، نہ اس نے طلاق کہا ہے، یہ تو اس کے وارث بلا وجہ شرط لگا رہے ہیں، ان کو شرط لگانے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن افضل یہ ہوتا ہے، یاد رکھو ایسے مسائل جو ہیں وہ دارالافتاء سے پوچھا کریں، طلاق کے اور نکاح کے۔ میں نے حج کے بعد جو ہے حج کے بعد مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، اللہ معاف کرے۔ بہرحال گزارش یہ ہے اللہ معاف کرے، پہلی بات تو یہ ہے، ایک مسئلہ یاد رکھو، ہمیشہ سمجھ لو کہ ہر بندہ جو ہے وہ گناہگار ہے، ہر آدمی گناہگار ہے الا انبیاء۔ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، باقی ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ کسی سے اللہ معاف کرے بڑا گناہ ہے، کسی سے اللہ معاف کرے چھوٹا گناہ ہے، لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن حدیث میں آیا کلنا خطاؤن، حضور نے فرمایا ہم سب خطا کرنے والے ہیں، اور اللہ کو وہ خطا کرنے والے بڑے پسند ہیں جو اللہ سے ڈریں، روئیں، توبہ کریں، ندامت کریں اور آئندہ کے لیے ہمیشہ وہ گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ان پہ رحم فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو ایک بات یہ سمجھیں کہ خدا نہ کرے کسی بندے سے گناہ ہو گیا، اللہ سب کو بچائے، تو یہ نہیں قاعدہ کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ مجھ سے ہو گیا۔ جب اللہ نے پردہ ڈالا وہ بھی اپنے اوپر پردہ ڈالے اور خدا کے آگے توبہ کرے، بس
سمجھ آ گئی؟ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس سے کہ جی مجھ سے گناہ ہو گیا، جی مجھ سے گناہ ہو گیا، جی مجھ سے گناہ، وہ خود اشتہار بنا ہوا ہے اپنے لیے، یعنی اور گواہ پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اوپر گناہ کرنے کے۔ اللہ نے اگر اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی آدمی اس کے گناہ کا مدعی نہیں، کوئی مطالبے کرنے والا نہیں، تو مانا یہ ہے کہ قدرت نے اس کو ستر دیا ہے، تو وہ بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ستر دے۔ اور علاج کیا ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے روئے، توبہ کرے، اور پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ جب آدمی اتنی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دے، بس۔ ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اللہ پاک مغفرت فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، بلکہ دعا کریں کہ جو جتنے مسلمان فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، اور جتنے زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، اور ہمارا اور سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر اور ایمان پہ فرمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے والدین کے لیے، اولاد کا اگر تم اپنے والدین سے محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو ان کی موت کے بعد، ایک تو ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے دعا کیا کر، ہر دعا جب دعا مانگ۔ اور دوسری خدمت یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو تم ان کے لیے کہیں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی پانی نہیں ہے کوئی نلکا لگا دیا، کہیں کنواں لگا دیا، اچھا غریب آدمی ہے کوئی مسجد میں پرچی پرچی ڈال دی، کوئی قرآن شریف لے کے رکھ دیا، کسی طالب العلم کو کتاب لے کے دے دی، کیونکہ جب تک وہ پڑھا جائے گا تو ان کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کے والدین یا رشتہ دار فوت ہو گئے، ان کے لیے بغیر کسی اختلاف کے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا، کہ ان کے لیے دعا۔ اور دوسری چیز جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مالی صدقہ، جتنا اللہ تمہیں توفیق دے۔ اب ایک آدمی کروڑ پتی ہے تو اسی طرح اگر ایک آدمی کے پاس ہے 100 ریال تو اسی طرح 1 ریال، 2 ریال، آدھا ریال، تو مالی صدقہ جو ہے ان کے لیے کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ کہتے جی کہ نماز کے لیے سر ڈھکنا ضروری ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم قرآن میں دیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو پوری طرح اپنے آپ کو مزین کرو، اللہ کے دربار میں جا رہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اس لیے اپنا لباس پورا ہو، لباس پاک ہو، بدن صاف ہو، بلکہ اگر ٹوپی ہے اس پہ پگڑی ہو تو سبحان اللہ کے حضور کی سنت ہے امامہ مبارک کہ دونوں چیزیں باندھ کے آدمی نماز پڑھے، یا رومال کو پگڑی کی طرح باندھ لیا یا رومال اچھی طرح ڈال لیا، کیونکہ تم اللہ کی دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ اگر دنیا کی دربار ہو تو اس میں کیسے جاتے ہو؟ کبھی کسی وکیل کو کہو نا ہائی کورٹ میں بغیر کوٹ شوٹ کے داخل ہو جائے، کبھی کسی پولیس افسر کو کہو ذرا ایس پی صاحب کے سامنے بغیر وردی کے داخل ہو جائے۔ ایک بندے کا اتنا احترام ہو اور خدا کے لیے نہ ہو، وہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے سر ننگے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز تو قمیص اتار کے پھینک دو پھر بھی ہو جائے گی۔ بھئی نماز کے لیے سر پہ کپڑا کیا، قمیص بھی ضروری نہیں، ہم احرام میں ہوتے ہیں تو نہیں نماز ہو جاتی؟ اچھا سرہ سے لے کر گھٹنے تک اگر تم نے چادر اچھی طرح باندھی ہوئی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ چھپی ہوئی ہے، نماز پڑھ لی، ہو گئی؟ چاہے تیرے اوپر کوئی کپڑا ہے ہی نہیں، ہو جانا علیحدہ چیز ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کا ہو جانا، جائز ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اس کے درجات کو حاصل کرنا۔ اب دیکھیں نا جی ہر چیز میں، اب ایک آدمی نے مثلا یوں کھڑا تھا اللہ اکبر کر لیا، نماز تو ہو جائے گی، کوئی کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی نے باقاعدہ سنت کے مطابق کندھوں کے برابر اس کے برابر ہاتھ کھڑے کیے، انگلیاں بند رکھی، انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پوری طرح، تو اب ثواب بڑھ گیا؟
نماز تو اس طرح بھی ہو جائے گی. ایک آدمی نے تسبیح رکوع میں پڑھی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نماز تو ہو جائے گی. ایک آدمی نے ماشاءاللہ 11 دفعہ پڑھی تو اب اتنا اجر بڑھ گیا. ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں تھا، جیسے صحابہ کے زمانے میں قلت تھی، صحابہ کے پاس 2 چادریں بھی بڑی مشکل سے ہوتی تھی، تو انہوں نے اگر پڑھ لیا الحمدللہ. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے آج کل ماشاءاللہ، ایک خاص فیشن نکلا ہے، اور وہ بھی داڑھی والوں کا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ابھی اپنا رومال بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، نماز کے اور اتار کے پھینک دیں. کیوں؟ سنت زندہ کر رہے ہیں. حضور کی پگڑی والی سنت کیوں زندہ نہیں کرتے؟ نہ حضور نے پگڑی نہیں باندھی تو وہ سنت زندہ کرو، ثواب نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جو اپنے دماغ میں آ گیا وہ ہے سنت، جو میرے دماغ میں نہ آئے وہ نہیں ہے. نہ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی ہر سنت پہ چلائے، اللہ ہمیں حضور کی اتباع سنت نصیب فرمائے، اپنے قول میں، عمل میں، فعل میں، نماز میں، سکون میں، حرکات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. اچھا اب جناب حضور پاک نے جہاد میں دندان مبارک بھی شہید کرائے تھے، یہ سنت کوئی زندہ نہیں کرتا. یہ سنت نہیں، بھول گئی ہے. حضور کے رخسار مبارک میں خود کے اتنے نکیلنے لوہے کے اندر چلے گئے، خون کے فوارے پھوٹ نکلے، یہ سنت یہ اور کوئی زندہ کرے. خندق حضور نے کھودی اور پتھر مبارک پیٹ پہ باندھے، یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ ہم صرف حلوے کھانے والی سنت زندہ کریں گے. بس ایک تماشا ہے، ایک رواج ہے، بن گیا ہے. جو چیز جس کے مزاج میں آ گئی ہے وہ کہتے ہیں بس یہی وہ طریقہ ہے، باقی سب غلط. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ ہمیں اتباع قرآن و سنت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے. اور نماز جو ہے یہ تو صلۃ بین العبد و بین الرب. نماز جو ہے یہ تو معراج ہے مومن کا. نماز یہ ہے کہ تم گویا اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے ادب سے آؤ، خشوع سے آؤ، خضوع سے آؤ، اپنے پورے اہتمام کے ساتھ آؤ، اور پورا لباس پہن کے پورے احترام سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اس ادب کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنا تقرب اور ثواب نصیب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے جائز ہونا. مجھے بہرحال آج تک حدیث نہیں ملی کہ حضور نماز پڑھانے آئے ہوں اور آپ نے اپنی ٹوپی اور کپڑا اتار کے رکھ دیا ہو. اگر کسی کو ملے وہ مجھے دکھا دے، میں انشاءاللہ کل اسی طرح نماز پڑھوں گا. یہ تو مجھے ایک حدیث مل جائے آمنا و صدقنا، ہم تو غلام ہیں حضور پاک کے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضور کے فرمان کے خلاف کرنا تو ایمان سے خارج ہونے کی بات ہے، لیکن ملے بھی تو صحیح نا کہ بھی حضور پاک نماز پڑھانے آئے، آپ نے پگڑی بھی اتار دی، ٹوپی بھی اتار دی اور نیچے پھینک دی اور نماز پڑھ لی. سیدنا ابو بکر نے چلو کیا، حضور کی شان تو بہت بڑی ہے. ہم تو بابا اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم تو امام کی مخالفت نہیں کرتے، تو نبی کی مخالفت کیسے کریں گے؟ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، اپنے استاد کی بھی کوئی بات سنی ہوئی ہے تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے استاد بڑے عالم تھے، انشاءاللہ وہ بات غلط نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں ان کو حدیث ملی ہوگی. ہم تو استاد کی بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمارے استاد نے اتنا عرصہ حدیث پڑھائی ہے، ایسی بات غلط کیوں کریں گے؟ اس لیے بہرحال اگر کسی بھائی کو مل جائے کہ بھئی حضور پاک نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آل بیت رسول، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ جب نماز بھی آتے تھے تو پگڑی اتار کے یا رومال مبارک اتار کے یا ٹوپی مبارک اتار کے رکھ لیتے تھے، اور آمدن ٹوپی نہیں پہنتے تھے اور بازار میں بغیر ٹوپیوں کے پھرتے تھے. تو انشاءاللہ کل سے میں بھی آپ کے ساتھ میں اتار دوں گا. آمنا و صدقنا، حضور کی حدیث مل جائے سر تسلیم خم ہے، اس کے بعد تو پھر گردن جھکنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ملے، مجھے نہ ملی، مجھے مل جائے گی میں بھی پڑھوں گا. نماز جماعت کے صف سے متصل بند گھر میں صف سے نظر نہ آتی ہو، جماعت میں شریک ہو جاؤں، کیوں تم بند گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟
بند گھر کو کھولو، ورنہ اسی طرح رحمت بھی بند رہے گی۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے چاہتے ہو، گھر کا دروازہ بند کر کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہے، شریف کو کوئی دیکھے نہ، گناہ کا کام کر رہے ہو۔ نہیں ہوتی نماز جب تک صف نظر نہ آئے۔ عجیب آدمی ابھی گھر اتنا قریب ہے، کہتا ہے کہ صف بالکل تو کھولو دروازہ اللہ کے بندے تاکہ صفوں کو دیکھو، صحیح نماز ادا کرو، حرکات و سکنات کا پتہ اچھا دوران نماز تمہارا دروازہ بند، ادھر سپیکر بند ہو گیا، پھر کام ہوگا سجدے میں تم انشاءاللہ رکوع میں، تمہارا دروازہ بند ادھر سپیکر بند، پھر نماز کیسے پڑھیں؟ اسی لیے حکمتیں ہیں کہ دیکھو کیوں سپیکر بند ہو گیا، آواز نہیں آئے گی، تو اگلے کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمارا رکوع سجود نماز ہر چیز صحیح انداز میں ادا ہو۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی بس اللہ میاں بھی راضی ہو جائے اور ہمیں تکلیف بھی نہ ہو، وہی دکان پہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر۔ عجیب نمازیں ہیں، ابھی ہم نے تو یہ بڑے نمازی دیکھے ہیں، سبحان اللہ، ایسے نمازی ہمیں زندگی میں نہیں ٹکرے۔ سامنے دکان کے تھڑے پہ کھڑا ہے، نیچے نہیں اترتا۔ اچھا گرمی ہے، چونکہ دکان میں اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہی سب بنا کے بیٹھ جائیں گے، درمیان میں سڑک خالی پڑی ہوئی ہے، نیچے پورا حرم خالی پڑا ہوا ہے، وہی کہا اللہ اکبر، پکے نمازی۔ یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک کہ بھی یہ کیسی نماز ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہو تو جاتی ہے نا، تو تم ہو جاتی ہے تو روٹی کے بغیر بھی آدمی زندہ تو رہ سکتا ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے ایک مہینے کے لیے؟ پانی پی کر بھی آدمی زندہ رہ سکتا، لیکن وہاں تو کہتے نہیں جناب 3 کھانے ہوں، لیکن نماز میں کوئی ادب نہ ہو۔ وہاں تو گوشت بھی ہو، بریانی شریف بھی ہو، کھڑا مسالہ، پڑا مسالہ، پلاؤ، زردہ مبارک، حلوہ شریف، یہ ساری چیزیں ہوں، اور مردے راضی نہیں ہوتے جب تک 7 قسم کے کھانے نہ ہوں۔ یہاں نماز میں جی بسی ہو جی اللہ قبول کرنا، اللہ اکبر کھڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کب فوت ہوئے؟ میں اس زمانے میں نہیں تھا، تاریخ سے اٹھا کر کتاب دیکھ لیں۔ عجیب بات، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے کہ میں سن ڈھونڈتا رہوں کہ فلانا کب فوت ہوا، فلانا کب پیدا ہوا؟ مجھے تو اپنے باپ کی تاریخ یاد نہیں وفات کی۔ تمہیں یاد ہے تمہارا دادا کب فوت ہوا؟ چلو چھوڑو عمر بن عبدالعزیز کو، کوئی مسئلہ ہے شریعت کا اٹک گیا ہے تمہیں، اصل میں کیا ہے کہیں سوال پڑا ہوگا یہ انعام حاصل کرنے کے لیے گلے میرے ڈال رہا ہے کہ میں ڈھونڈ کے اس کو بتا دوں، تکلیف نہ کرے، انعام یہ لے گا آرام کا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، چٹ پر کے اندازہ ہو جاتا ہے تم نے کیوں پوچھا ہے، ساری زندگی یہی کام جو کرتے رہے۔ اگلے دن ایک آدمی آ گیا، جی کون سی جنگ تھی جس میں صحابہ نے اونٹوں پہ جنگ کی؟ میں نے کہا جی آپ پرچہ حل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بات ہے۔ میں نے کہا جی میں کیوں شریک ہو جاؤں، ویسے جنگ ایک حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی اپنا مجھے کیا ضرورت ہے خواہ خواہ گناہ میں شرکت کرنے کی؟ یہ جو انعام ہے نا یہ سب حرام ہے، کوئی حلال جلال نہیں۔ یہ لاٹری نکل آئی، یہ پرچہ نکل آیا، یہ معمہ حل کر دیا، سب حرام ہے خالص۔ ایک ہوتا ہے انعام کہ بھی تشجیع کی جاتی ہے کہ بھی اگر آپ بچہ 10 سپارے قرآن سنائے گا تو ہم اتنے پیسے دیں گے، یہ جائز ہے، یہ انعام ہے۔ سمجھا کریں، فرق رہتا ہے دونوں باتوں میں، تاکہ بچے زیادہ قرآن پڑھیں، لوگوں کو شوق ہو کہ بھی اور زیادہ حافظ بنیں۔ اچھا جی عورتوں کے کپڑے، رنگین کپڑے مرد استعمال کر سکتے ہیں؟ جی آج کل تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل کیا پوچھتے ہو، آج کل تو مردوں کو حیض بھی آ سکتا ہے، بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مرد بن سکتی ہیں۔ آج کل مسئلے پوچھنے کی بیٹا ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آج کل کیا ہے بھائی، آج کل جو مرضی آئے کرو۔ آج کل تو عورتیں مرد ہیں، مرد عورتیں ہیں۔ بالوں کا فرق تھا وہ بھی دور سے نہیں ہوتا، مردوں نے بڑھا لیے ہیں، عورتوں نے چھوٹے کرا لیے ہیں۔ دور سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باؤ ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہی ہے، یہ شی ہے، ورنہ تو اب ہی شی میں کوئی فرق رہا نہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا افضل لباس مرد کے لیے سفید ہے، عورتوں کے لیے رنگین ہے، لیکن اگر کوئی مرد بھی سفید کے علاوہ کوئی کپڑا پہنے جائز، کوئی ایسی بات۔
حج میں 3 سال رہتے ہیں، حج کا مسئلہ ہے نماز کے بارے میں، تو 3 سال میں نہیں آئے تو اب بھی تمہیں نہیں آتا۔ اللہ کے بندے ہیں، میری بھانجی کو پولیو ہے، اللہ شفا کرے۔ میری 2 بیویاں ہیں، ایک رات میں دونوں سے مل سکتا ہوں، کوئی منع نہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ، وہ علیحدہ ہو وہ علیحدہ ہو، ایک دوسرے کو دیکھے نہیں۔ ایک دوسرے کے دیکھنے میں تکلیف پہنچانا ہے جو منع کیا گیا ہے۔ ویسے کیوں نہیں مل سکتے ہو؟ تو حدیث میں ہے، جب حضور حج پہ تشریف لا رہے تھے تو بیر علی پہ آپ نے قیام فرمایا، اسی ایک رات میں حضور سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تو حدیث میں ہے مسئلہ۔ ایک آدمی کے بعد 10 سال ہو گئے، لڑکی جوان ہے، اللہ اس کو رشتہ آسان کرے، دعا کریں جن کی لڑکیاں ہیں اللہ سب کے رشتے آسان کرے، اللہ سب کو باعث خیر و رحمت رشتے دے۔ میں نے بی بی کو طلاق دیا، طلاق کا مسئلہ دارالفتاء، ایسے خامخواہ پوچھتے رہتے ہیں۔ قتل کرنا قاتل کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ نہ کرو، تو اس پہ تو نے کیوں عمل نہیں کیا؟ اس پہ تو کیا، اس پہ کیوں نہیں کیا؟ لکھے ہوئے کو مانتے ہو تو اللہ نے کہا لا تقتلو، قتل نہ کرو، تو کیوں کیا تم نے؟ کیا تو بھگتو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ماشاءاللہ کتاب لے لیں، شہادت حسین روز پڑھا کریں۔ ایک بچی نے ایک عورت کے دودھ پی لیا، اس کا دودھ لڑکوں کے، بھائی جس کے ساتھ دودھ پیا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، باقی کا کیا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر خیالات چلے جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، 10 سال ماں باپ شادی نہیں کراتے، اگر عمدن نہیں کراتے تو گناہ ہے، اگر رشتہ نہیں مل رہا تو اللہ آسان کرے۔ میں نے سود کا پیسہ بینک سے لے لیا ہے، جہاں بھی خرچ کرو ثواب کی امید نہ کرو، ثواب کی نیت نہ کرو، غریبوں کو دے دو، خرچ کرو۔ اگر آدمی اپنی عورت کا حمل گروا دے گناہگار ہے، بالکل گناہگار ہے، ایسا بے وقوف بھی ہے کوئی آدمی اپنی بیوی کا حمل گرواتا رہے؟ اللہ کے بندے اگر بچنا چاہتے ہو، وقفہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ حمل نہ ہو، یہ تو نہیں کہ ہو جائے تو گراتے رہو۔ اگر 4 مہینے گزر جائے تو قتل کا گناہ ہے۔ سونوگرافی کے ذریعے سے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا لڑکی ہے، یہ سونوگرافی یا مونوگرافی کے ذریعے پتہ ضرورت کیا ہے پتہ کرنے کی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ یہ سونوگرافی مونوگرافی بالکل کبھی سچ کبھی جھوٹ، حقیقت کا پتہ اللہ کو ہے۔ یہ اگر 10 کی سچی ہوگی 10 کی جھوٹی بھی ہوگی، اور ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ دے گا آمنا و صدقنا الحمدللہ، وہ لڑکا بھی اللہ دیتا ہے، لڑکی بھی اللہ دیتا ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے، حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا